18 times, یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کیا. کئی سوروں میں آپ کو یہ جملہ آئے گا کہ میں بڑا غفور الرحیم. 100 مرتبہ بولو، 200 مرتبہ بولو، لیکن 18 مرتبہ ضرور بولو. ایٹ لیسٹ بیک آف یور مائنڈ تم کو یہ احساس ہونا کہ کوئی ہے تمہارا جو تمہارے اوپر فیورز کر رہا. پھر بولو یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار. یہ بھی 18 مرتبہ بولو. یہ اللہ کی عجیب تسبیح ہے دوستو، عجیب تسبیح ہے. اس کے احسانات کا میں نے کہا نا کہ کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹلیس. مطلب آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. ایوری سیکنڈ، آئی کین سے ایوری فریکشن آف سیکنڈ اس کی رحمت ہمارے اوپر ہے. وہ ہم ہے جو کبھی ہم تھینکفل نہیں رہتے اللہ کو. نیور. دن بھر میں 24 آورس میں کہ ہم 2 رکعت شکر کی نماز پڑھتے. میں یہ نہیں بولتا کوئی نہیں پڑھ رہا، آئی ڈونٹ مین دیٹ. میں یہ بول رہا کہ کیا پڑھتے ہو؟ اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دو. ایٹ لیسٹ بول رہا out of 24 hours just spend 3 minutes 4 minutes and say thank you to your Allah. اس کے بعد دیکھو تمہارے پر بلیسنگ کیسی آتی، اس کی مرسی کیسی آتی، اس کی رحمت کیسی آتی. just say 2 رکعت نماز like فجر prayer کہ اللہ میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھتا. اس کے بعد بولو پروردگار تیرا شکر ہے کہ you have given me everything. اس کے بعد یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. یہ بھی ایک عجیب اللہ کا نام. اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کیا. کئی جگہ آپ کو ملے گا کہ میں بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. جب تم سوری بولو گے میں تمہاری سوری کو ایکسپٹ کر لوں گا. وہ ہم ہے کہ کبھی کوئی ہم سے، ہمارے رشتہ دار، ہمارا بھائی، ہماری بہن، کوئی مومن ہم سے اگر ہم اس سے ناراض ہو جائیں and if he comes and says sorry، ہم کیا کرتے؟ no I don't want to accept. وہ آ کے معافی مانگ رہا لیکن ہم اس کی معافی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، جبکہ ہم کچھ نہیں ہیں. we are nothing، زیرو. اس کے بعد بھی اگر کوئی آ کے ہم کسی سے ناراض ہو جائے، وہ آ کے مجھے بول رہا کہ I'm sorry پلیز مجھے معاف کر دو، پلٹ گئے ہم. no I'm not going to accept your sorry. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ہماری لائف ہے. اور وہ جو ہمارا کریٹر ہے، جس نے ہم کو کریٹ کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ اتنا وہ ناراض ہونا تھا. لیکن وہ تم جیسی جا کے بولتے اللہ پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو. افضل ترین عبادت، افضل ترین عبادت. میں نہیں بول رہا، یہ عابد بالرامی نہیں بول رہے، میرا مولا بول رہا. مولا بولتے ہیں کہ جملے غور سے سنو، امام علی علیہ السلام کی جملے. میرا مولا بولتا ہے کہ استغفار جیسی رحمت تمہارے پاس ہے پھر تم مایوس کیوں؟ کیا بات بولا میرا مولا. استغفار جیسی رحمت، سوری جیسی رحمت تمہارے پاس ہے پھر تم مایوس کیوں؟ اور امام علی نے اس شخص سے کہا تھا خانہ کعبہ میں، اللہ ہم کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے. جب میرا مولا طواف کر رہا تھا، ایک شخص اپنے آپ کو کعبے کے غلاف کے اندر لے لیا، کور کے اندر، اور چیخیں مار کے رو رہا تھا. لوگ تو طواف کر کے جا رہے تھے لیکن میرا مولا کیسا چلے جاتا؟ مولا رک گیا. کوئی پریشان حال ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی فریاد کر رہا. علی کیسا چلے جائے اس کے سامنے سے؟ رک گئے میرا مولا. مولا نے پیچھے سے اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا اے عبد خدا what happened؟ کیا ہوا؟ why are you crying؟ کیوں رو رہا اتنا؟ اس نے کہا کون ہے؟ امام نے کہا میں علی ہوں. کہا مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں معافی مانگ رہا اللہ سے، اور میرا گناہ معاف نہیں ہوگا. امام نے کہا نہیں، معافی مانگ لے. بڑی سافٹلی کہا تو معافی مانگ لے، وہ کریم ہے، وہ تواب الرحیم ہے، وہ تیری معافی کو قبول کر لے گا. وہ کہتا نو مولا میرا گناہ بہت بڑا ہے. اس کے جملے سنو، وہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. امام نے ویری سافٹلی اس سے کہا کہ نہیں تو معافی مانگ لے. کون؟ علی، مولا علی. کہا تو معافی مانگ لے، جسٹ سے سوری ٹو ہم، وہ معاف کر دے. تیسری مرتبہ ہی سیم چیز وہ ریپیٹ کرتا ہے کہ نو مولا میرا گناہ بڑا ہے. اس وقت میرے مولا نے ہلکی سی آواز کو ریس کیا، ریس کر کے کہا اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا چیز بڑی ہے؟ وہ رک گیا، کہا نہیں اس کی رحمت بڑی. تو کہا معافی مانگ لے. تو امام یہی کہہ رہے
کہ ایک دفعہ جس سے ونس ان اے ڈے یا تواب الرحیم یا تواب الرحیم. اللہ تم یہ وہ نیکی ہے دوستوں کہ مرنے کے بعد کیا چاہیے نیچے مردے کو؟ جب تمہارا بیٹا لے جا کے تم کو نیچے لٹائے گا، گریو بند ہوگی، اس وقت کیا چاہیے؟ مرنے والے کو کیا چاہیے؟ کوئی دولت نہیں چاہیے، ڈائمنڈز اینڈ پرلز نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. نیچے ایک ہی چیز کا وہ ڈیمانڈ کرتا بندہ مرنے کے بعد، اللہ تیری مرسی چاہیے، تیری رحمت چاہیے، تیری بلیسنگ چاہیے. اگر زندگی میں تم معافی مانگ کے اس کی رحمت کو مانگو گے تو مرنے کے بعد بھی تم کو رحمت ملے گی. وہی اسی لیے کہہ رہا اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرو کہ آلویز سے یا تواب الرحیم. یا تمہارے بیک آف یور مائنڈ تم کو یہ احساس ہوگا کہ کوئی ہے میری توبہ کو قبول کرنے والا، کوئی ہے میرے اوپر رحم کرنے والا، کوئی ہے کہ کسی کی مرسی مجھے چاہیے، کسی کی بلیسنگ چاہیے، اس کی بلیسنگ. یا تواب. اس کے بعد آخری بات بولتا، تین تسبیح دیا آپ کو، آپ 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، ڈزنٹ میٹر. اس کے بعد چوتھی اس کو بھی ریپیٹ کرنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. کتنی مرتبہ قرآن میں اللہ نے یہ جملے کہا ہے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے. اور جب وہ رحم کرنے لگتا ہے، اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے جو آج ہم دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. دوستو جتنا تم زندگی میں اس طرح سے اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو گے، اللہ تمہارے گریڈز کو، تمہارے گڈ ڈیڈز کو بڑھاتا رہے گا. ہمارے جو بیڈ ڈیڈز ہیں وہ ریز ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، وی ڈونٹ نو کہ کون سے گڈ ڈیڈز میرے، جو میں جس کو گڈ ڈیڈ سمجھ رہا ہوں، کون سی میری ایسی نیکی ہے جس کو میں نیکی سمجھ رہا ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہوئی یا نہیں. وی ڈونٹ نو. پتا تو اسی وقت چلے گا جب ہم نیچے جائیں گے، جب ہم اپنی گریو میں جائیں گے اور میرا اعمال نامہ کھلے گا. اس وقت پتا چلے گا کہ جتنی نیکیاں میں نے دنیا میں کی وہ اللہ کے پاس ایکسپٹ ہوئی. اس کے لیے یہ تسبیح پڑھو، اس کے لیے آلویز سے سوری ٹو ہم 24 آورس. مثال کے طور پہ آپ ٹورنٹو میں گاڑی ڈرائیو کریں، شکاگو میں آپ کھانا بنا، مثال دے رہا ہوں. ان کی بیٹیاں شکاگو میں کوئی ہے، کوئی ٹورنٹو میں ہے، کوئی دبئی میں. اللہ ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے. کیا کر رہے ہیں؟ عورت کھانا بنا رہی ہے، آفس جا رہی ہے، کار ڈرائیو کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے. بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا، پلیز فارگیو می. اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تو مجھے شرمانا نہیں کبھی استغفار کرتے ہوئے، نیور. اس لیے کہ تم بندوں سے نہیں مانگ رہے، تم اس سے استغفار کر رہے جس کے سامنے معصوم امام. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، میرے معصومین نے بھی یہی کیا ہے، جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے. امام علی علیہ السلام کو ضرورت نہیں ہے. علی وہ بندہ ہے اللہ کا کہ میرے مولا کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. مولا علی وہ ہے، کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے. لیکن وہ علی دعائے کمیل میں کہتا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. مولا بتا رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے میں اس طرح استغفار کر رہا ہوں. تو تم کو کیا ہوا؟ تم کس غفلت میں ہو؟ تم کس اگنورنس میں ہو؟ تم کتنے آرام کے ساتھ بیٹھ رہے؟ جو شخص استغفار کرتا، سوری بولتا اللہ کو، اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے. وہ ایسا گرو کرتا اپنی لائف میں اپنی. تو یہ تسبیح پڑھتے رہو. باپ کی لحد پہ جب بھی جانا، ان کے سر کی سائڈ پہ بیٹھنا، سرانے. ماں کی گریو پہ جب بھی جانا، ان کے پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا. پہنتی ابھی بہت اچھا مجلس کا آغاز سورہ مبارک یاسین سے ہوا. کیا سورہ ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا سورہ ہے. اس لیے کہ وما ارسلنا کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا سورہ، اللہ کے رسول کے نام. یہ وہ سورہ کہ تم روز پڑھو گے یہ سورہ اپنے ماں باپ کے لیے. تو تم اس سورہ کا بہترین سب سے بڑا فائدہ کیا ہے پتا ہے آپ کو؟
سورہ یاسین کا فشار خبر سے بچ جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. یہ وہ عذاب ہے جو پہلی رات کو آتا ہے. I know you will not accept this. ہمارے ذہن میں کبھی ہے ہی نہیں یہ خیال کہ مجھے بھی فشار ہوگا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے معصومین نے پناہ مانگی کہ اللہ اس عذاب سے بچا لے، اللہ اس عذاب سے بچا لے. تو سورہ یاسین ایوری ڈے پڑھو، فشار خبر سے بچا لے گا. جو پہلی رات کو پہلی، اور یہ فشار خبر ہوتا کیوں ہے؟ زبان کے گناہ سے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرتے، اللہ معاف. اگر تمہاری زبان تیز چلتی ہے، تم کسی کو ہرٹ کرتے ہو، کسی کو تکلیف دیتے ہو، کسی کو دھوکہ دیتے ہو، کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کی بیک بائٹنگ کرتے ہو، کسی کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہو، یہ سارے زبان کے گناہ ہیں. اگر زبان کے گناہ، اگر تمہاری زبان تیز چلے تو یہ پہلی رات کا، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. کئی واقعات اس وقت میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں واقعات نہیں پڑھا. آلریڈی 30 منٹس کے اوپر مجلس ہو گئی، بس 45 منٹس پڑھوں گا. تو آپ یہ کوشش کرو کہ سورہ یاسین جب بھی اب سنو، میں طریقہ بتا رہا ہوں. جب بھی یاسین پڑھنا، when you say بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، تو فوراً صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. قبولیت سورہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام اللہ کے رسول کا نام ہے. whenever you start بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، فوراً بولو اللہم، ایک سیکنڈ رک کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. then you say والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورہ کمپلیٹ جب ہو جائے، سورہ جب یاسین تم گھر میں پڑھ رہے، شکاگو میں پڑھ رہے، ٹورنٹو میں پڑھ رہے، دبئی میں پڑھ رہے، بنگلور میں پڑھ رہے، جہاں پہ مرنے کے بعد ڈسٹینس سارے ختم ہو جاتے. پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھاؤ، سورہ یاسین کو ایسا سامنے رکھو، دیکھ کے پڑھے نا، وہی سورہ کو ایسا سامنے رکھو، آسمان کی طرف ایسا بلند کر کے بولو پروردگار اس سورہ کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ، محمد اور آل محمد کا واسطہ، اللہ اس کا ثواب میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو، سارے انٹائر شیعہ کمیونٹی کو دے دے، سب کو دے. اس کے بعد ایک جملہ بولا، غور سے سننا، یہ جملہ بولنا کہ پروردگار اگر پوری دنیا میں کسی مولا کے چاہنے والے کے اوپر فشار خبر ہو رہا، ہم کو نہیں معلوم ہے، اگر ہو رہا، اگر بولنا، اگر ہو رہا، اللہ تو اس سورہ یاسین کی برکت سے اس کے فشار کو ختم کر دے. پھر یہاں تم نے دوسرے کے لیے دعا کی، تم نے بہت بڑے عذاب سے کسی مومن کو بچایا، وہ اس وقت مجبور ہے لیٹا ہوا لحد کے اندر، وہ نہیں پڑھ، نہ اس کی فیملی ممبرز پڑھ، لیکن تم نے پڑھا. تم نے پڑھ کے کہا پروردگار اگر کسی کے اوپر ہو رہا فشار تو اس سورہ کا واسطہ تو اس کے فشار کو ختم کر دے. تو تم نے یہاں کیا کیا؟ دوسروں کے لیے، دوسرے مومن کے لیے دعا کی. اس کا اجر اتنا کہ تمہارے ماں باپ کو اس کا ایصال ثواب پہنچے گا، اور جب تم مرو گے تو یہ 10 15 20 25 سال کا سورہ یاسین تمہارے لحد میں ایک خوبصورت حسین صورت بنا کر اللہ بھیج دے گا، اور تم کو فشار خبر سے بچا. ایک سال بات پڑھ لے، محمد و آل محمد.